الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج کل کورونا وبا کے حوالے سے یا پھر عام بیماریوں کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں کچھ لوگ اپنی زبان سے غلط جملے ادا کر جاتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے بیماری کو شکست دے دی، یا فلاں آدمی اتنا عرصہ بیماری سے لڑتا رہا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کو شکست دینی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے جملے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں شفا عطا فرمائی، نہ کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ ہم نے بیماری کو مات دے دی۔ ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو میرا رب ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا صرف رب العالمین ہی ہے۔ دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو دوائیں بھی بے اثر ہو سکتی ہیں، اور ہم تقریباً ہر روز یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک دوا سے ایک مریض کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ وہی دوا دوسرے مریض کے لیے بے اثر ہوتی ہے۔ تو بیماری کا آنا، بیماری کے بعد شفا کا ملنا، دواؤں میں تاثیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بیماری کی حالت میں صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا عطا فرمائی، نہ کہ بیماری کو شکست دینے جیسے کلمات دہرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہی خاص ہے۔ اگر اسے خوشی میسر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو کہ خود مومن کے حق میں بہتر ہے، یعنی اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ فائدہ تب ہی ملے گا جب کوئی صبر یا شکر کرے گا۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ میں نے بیماری کو شکست دے دی ہے تو ایسی سوچ یا ایسے کلمات سے اللہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے آن لیا ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، یعنی قبول کر لی، اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا۔ بیماری کی حالت میں ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، نہ کہ یہ کہا کہ میں بیماری کا مقابلہ کروں گا یا میں اس بیماری سے لڑوں گا، اس کو شکست دوں گا۔ تو ہمیں بھی بیماری یا تندرستی ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو ختم کر دے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا اور خوشنودگی کا سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔